وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں سے آزمایا، اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پورے کامیاب ہوئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے کہا ابراہیم اب ہم تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ ابراہیم بھی نبی ہے، یعقوب بھی نبی ہے، اور دونوں اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اب تمہاری ذمہ داری ہے، اب تم اس بات کی فکر کرو جب تمہیں موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت آنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت میں نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، اللہ فرماتے ہیں تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہے۔ عام آدمی سنے گا کھیتی کی طرح، یہ کیا مثال ہے؟ عقل ہے، تھوڑا عقل ہے تو دوڑاؤ تو پھر سمجھ میں آئے گا اللہ کتنی بہترین مثال دے رہے ہیں۔ کسان کو اتنی عقل رہتی ہے کہ اپنے کھیت میں کون سے موسم میں بیج ڈالنا، کون سے موسم میں بیج نہیں ڈالنا، بے موسم بیج ڈالنا شروع کر دیا، فصل پیداوار نہیں ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح تمہاری بیویاں بھی تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہے، اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے اولاد بنانے کا ذریعہ ہے۔ اب ان کے ساتھ کب صحبت کرنا، کب صحبت نہیں کرنا، پاک ہے یا ناپاک ہے، پاکی کی حالت میں صحبت کرو گے تو اولاد ہوگی، ناپاکی کی حالت میں صحبت کرو گے تو اولاد نہیں ہوگی۔ ناپاکی کی حالت میں صحبت کرنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔ حکم نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہے، کھیت میں فصل نہ آئے، اس سے پیداوار نہ ہوئی، وقت پر بارش نہیں برسی، کسان پھانسی لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی شادی ہو جانے کے بعد اگر عورت کو اولاد نہ ہوئی، کیا خاندان میں چیمی گویاں نہیں ہوگی؟ کیا خاندان میں لان تان کی باتیں نہیں کریں گے؟ تو معلوم ہوتا ہے اللہ نے عورت کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دے کر کے یہ بتایا تمہاری بیویاں تمہارے کھیتی کی طرح ہے، بعض زمین پر پیداوار ہوتی ہے اور بعض زمین پر پیداوار نہیں ہوتی ہے۔ یہ تخلیق، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں تو اولاد نہیں دیتے ہیں۔ شادی ہو جانے کے بعد اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس عورت کو بری نظر سے، حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ صحابیات میں کئی ایسے صحابیاں ہیں جنہیں اولاد بھی نہیں ہے۔ کسان کھیت میں فصل اگانا ہے، دھوپ گرمی دن رات کچھ دیکھے بغیر رات میں پانی پہنچانا ہے کھیت میں، گھر سے نکل جاتا ہے۔ اور کتنے کسانوں کی موت کھیت میں ہو جاتی ہے، اور کتنے کسان جو ہے رات میں کھیت میں جا کر کے سو جاتے ہیں، درخت کے نیچے سو گئے، سانپ آیا کاٹ گیا، مر گیا، کیوں اپنی جان کے خطرے میں ڈالا؟ کھیت کی حفاظت کے خاطر اللہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری بیویاں کھیت کی طرح ہے، سردی گرمی دھوپ بارش کچھ دیکھے بغیر تم اپنی بیوی کی حفاظت کرو۔ جیسے کسان کھیت کے اندر کسی سور کو منہ مارنے نہیں دیتا، اسی طریقے سے تم اپنی بیوی کا منہ مارنے کے لیے کسی کو اختیار نہیں دینا چاہیے۔ دیوس فرمایا، دیوس۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ وقال تعالی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کی آیات حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے ماہ ذی الحجہ کی فضیلت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختصر سیرت اور قربانی کے فضائل اور مسائل سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ کے ذات سے قطعی امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیں گے، ان باتوں پر عمل کریں گے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ پہلی بات یہ ہے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کا پورا مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بہت زیادہ فضیلت اور بابرکت عشرہ ہے۔ حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، بلکہ قرآن میں ہے والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اللہ نے قسم کھائی۔ ہم جو قسم کھاتے ہیں وہ سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے قسم کھاتے ہیں، سامنے والے کو ہماری باتوں پر اس سے یقین آ جائے اس لیے قسم کھاتے ہیں۔ لیکن اللہ جب قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی عظمت کو بتانے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر قسم کھائی، والتین، تین کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، شہر مکہ کی قسم، مختلف جگہ پر۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، لیکن اللہ یہاں قسم کھا رہے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں ذی الحجہ کا پہلا عشرہ 10 دنوں کی صبح کے وقت کی قسم کھائی۔ آگے واللیل اذا یسر، اور پھر اللہ 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتوں کی قسم کھائی، اور آگے والشفع والوتر واللیل اذا یسر ولیال والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی۔ والشفع والوتر، پھر اللہ رب العزت الگ سے 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن کی قسم کھائی اور قربانی کے دن کی قسم کھائی۔ حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں 3 عشرے بہت زیادہ بابرکت عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رمضان کا آخری عشرہ، دوسرا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، تیسرا محرم کا پہلا عشرہ۔ یہ 3 عشرے بہت بابرکت عشرے ہیں۔ لیکن کچھ علماء فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی بہت زیادہ فضیلت والا عشرہ ہے۔ اکابر دیوبند نے اس کو فرق کیا۔ جی ہاں، اللہ نے ہمارے اکابر دیوبند کو وہ علم عطا فرمایا تھا
انہوں نے سمجھایا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اپنی جگہ پر، رمضان کا آخری عشرہ اپنی جگہ پر فضیلت رکھتا ہے، لیکن رمضان کا آخری عشرہ وہ راتوں کے اعتبار سے فضیلت رکھتا ہے، اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ دنوں کے اعتبار سے فضیلت رکھتا ہے۔ ذی الحجہ کی فضیلت 10 فضائل ہیں اس مہینے کی۔ ذی الحجہ کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے۔ قرآن مجید کی آیت ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ رب العزت نے زمین و آسمان بنائے ہیں، اسی دن سے اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے بڑے محترم مہینے ہیں، بڑے عظمت والے مہینے ہیں۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ بھی اشہر حرم میں سے ہے، پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت ذی الحجہ کی یہ ہے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں 10 دنوں میں جو بھی نیک اعمال کرو گے، عبادت کرو گے، اللہ رب العزت عبادتوں کا ثواب بڑھا کر کے دیتے ہیں باقی دنوں کے مقابلے میں۔ ذی الحجہ کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں حج ہوتا ہے، حج ادا ہوتا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ 5واں جو رکن ہے حج، وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ادا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کا نام ذی الحجہ رکھا گیا، حج والا مہینہ۔ ذی الحجہ کا معنی ہوتا ہے حج والا، تو اس مہینے کا نام ذی الحجہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اس مہینے کے اندر حج ہوتا ہے اور دوسرے مہینوں میں حج نہیں ہوتا، اس لیے اس مہینے کا نام ذی الحجہ رکھا گیا۔ ذی الحجہ کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے مخصوص ایام 9 ذی الحجہ فجر کی نماز سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو ہر نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، اور مستورات بھی فرض نماز کے بعد اس تکبیر کو آہستہ آواز سے پڑھنا ان کے لیے بھی واجب ہے۔ ذی الحجہ کی 5ویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے پہلا عشرہ یعنی شروع کے 9 دن روزے رکھنے ہیں۔ ایک روزے کا ثواب سال بھر روزوں کے ثواب کے برابر ہے، اور اس رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح ہے، اور یہ فضیلت 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک رہتی ہے۔ 10ویں ذی الحجہ چونکہ عید کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے رکھنے کا اہتمام کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ذی الحجہ کی 7ویں فضیلت یہ ہے کہ عرفہ کا دن کا روزہ، عید کے 1 دن پہلے، اس روزے کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو عرفہ کا دن کا روزہ رکھتا ہے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 1 سال پچھلے کے گناہ معاف ہوں گے، اور 1 سال آگے کے گناہ معاف ہوں گے۔ اب
ایک سال پچھلے کے گناہ معاف ہو جانا یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن آئندہ ایک سال کے گناہ معاف ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کی برکت سے ایک سال پچھلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور آئندہ ایک سال گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں گے۔ اور حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ عمر میں ایک سال میں برکت ہوگی، ایک سال اور زیادہ برکت ہوگی۔ اس مہینے کی نویں فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اسلام مکمل فرمایا اور اپنی نعمت کو پوری کر دی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، یا امیر المومنین، آپ کی کتاب قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے، گر وہ آیت ہمارے اوپر یعنی دین یہود میں نازل ہو جاتی ہم اس کو عید کا دن منا لیتے۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی کہنے لگے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اس یہودی سے، یہ آیت کس دن نازل ہوئی ہے ہم خوب جانتے ہیں، اور اس جگہ کو اچھی طرح جہاں یہ آیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، 9 ذی الحجہ جمعہ کے دن میدان عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور اس مہینے کی 10ویں فضیلت یہ ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ، مسلمانوں کے لیے عید کا دن، خوشی کا دن، اور اس دن قربانی کا عمل بھی پیش آتا ہے۔ یہ ہے ذی الحجہ کی 10 فضیلتیں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے دوست ہیں۔ پورے قرآن مجید میں 63 جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ 35 سورتوں میں 63 جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، بلکہ مستقل اللہ رب العزت نے ابراہیم کے نام پر ایک سورت کو نازل فرمایا، اور وہ سورت ہے سورہ ابراہیم۔ 63 جگہ پر میں کیسے گنواؤں؟ ایک جگہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس کتاب میں یعنی قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس واسطے کہ وہ ایک سچے نبی تھے۔ دوسری جگہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں سے آزمایا، اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پورے کامیاب ہوئے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ نے کہا ابراہیم اب ہم تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ تیسری جگہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم فرما بردار بن جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام فوراً بولے میں رب کائنات کا فرما بردار ہوا۔ یعنی جب بھی اللہ کی طرف سے ابراہیم کو حکم ہوتا تھا، ابراہیم علیہ السلام اس حکم کو پورا کرتے تھے۔ چوتھی جگہ پر وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم بھی نبی ہے، یعقوب بھی نبی ہے، اور دونوں اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں، یا بنیہ
اے میرے بیٹو ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اب تمہاری ذمہ داری ہے، اب تم اس بات کی فکر کرو جب تمہیں موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت آنا چاہیے۔ ایک جگہ اللہ پیار سے کہہ رہے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جی ہاں عربی گرامر کے اعتبار سے اللہ ہو ہے۔ ہم عربی کو کیا جانیں، ہم عجمی ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، کاش اگر تھوڑا بھی عربی سمجھ لیتے تو بہت بڑا مزہ آتا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ فاعل ہیں، اللہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ ایک اور جگہ پر ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، اللہ کہتا ہے میرا ابراہیم نہ تو یہودی ہے، میرا ابراہیم نہ تو نصرانی ہے، میرا ابراہیم نہ تو کفر و شرک کرنے والا ہے، میرا ابراہیم تو سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلنے والا ہے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی کیسے تعریف کر رہے ہیں قرآن میں۔ ایک جگہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے امام ہیں، ایک ایسے پیشوا ہیں، ایسے موتی ہیں جو بھی حکم اللہ کی طرف سے کرتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ میرا ابراہیم ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن لوگوں نے شرک کیا، شاکرا لانعمہ، اللہ کہتا ہے کہ میرا ابراہیم تو میری نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پر ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بڑے نرم دل اور بڑے برداشت کرنے والے تھے۔ ایک اور جگہ پر ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم بڑے برداشت کرنے والے، بڑے نرم دل، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے مانگنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ایک اور جگہ پر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ابراہیم بیٹے اسماعیل دونوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور جب تعمیری کام مکمل ہو چکا اب دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ اس سے معلوم ہوتا ہے مسجد کے لوگ، مسجد خدمت گزار، مسجد کمیٹی جو بھی ہو، جو مسجد کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، تعمیری کام کرتے ہیں، مسجد کا خدمت کرنے کے بعد دوسری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے مانگ کر کے جو میں مسجد کی خدمت کیا ہوں اس خدمت کو اللہ کے یہاں قبول کرائے، یہ ضروری ہے۔ مسجد کی خدمت کریں اور اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہوا۔ مسجد کی خدمت کرنے کے بعد پھر اس خدمت کو اللہ کے یہاں قبول کرانا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم بیٹے اسماعیل دونوں کعبۃ اللہ کے گھر کی تعمیر کی، پھر اس خدمت کو اللہ کے یہاں قبول کرا رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے دوست ہیں۔ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اقامت نماز کی دعا، نماز قائم کرنے کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہے کوئی باپ جو اپنی اولاد کے لیے نمازی بننے کے لیے دعا کر رہے ہو؟ باپ نمازی ہیں تو بیٹا بے نمازی ہے، بیٹا بے نمازی ہے تو باپ نمازی ہے۔ ہے کوئی باپ جو اپنا بیٹا بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، کئی دن ہو چکے، فجر کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے دعا مانگی کبھی؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے معلوم ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے نمازی بننے کی دعا بھی کرنی چاہیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ابراہیم دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا. دوسری دعا اطاعت پر قائم رہنے کی دعا. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو. اللہ کا فرما بردار بننا، یہ دعا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے اے اللہ میری اولاد کو بھی تیری فرما بردار بنا. آج ہے کوئی باپ جو اپنے اولاد کے لیے اللہ کا فرما بردار بننے کے لیے کبھی دعا مانگی؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكْنَا دعا کر رہے اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کرنے کا طریقہ صحیح ڈھنگ سے سیکھنا چاہیے. وَأَرِنَا مَنَاسِكْنَا اللہ سے کہ عبادت کرنے کے طریقے سکھا دے، تو معلوم ہوتا ہے عبادت کرنے کے طریقے صحیح ڈھنگ سے سیکھنا چاہیے. بغیر سیکھے کیسے عبادت کریں گے تو پھر وہ عبادت نہیں کہلائے گی، وہ ضائع ہو جائے گی. ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا، نیک اولاد کی دعا. ربی ہب لی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما. اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ سے نیک اولاد مانگنا چاہیے اور اولاد دینے کی ذات صرف اللہ کی ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ جسے چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دونوں نعمتیں دیتے ہیں، بیٹا بھی دیتے ہیں بیٹی بھی دیتے ہیں، جسے نہیں چاہتے کچھ بھی نہیں دیتے بانجھ بنا دیتے ہیں. یہ اللہ کی تخلیق ہے. شادی ہو جانے کے بعد جس عورت کو اولاد نہ ہو اس عورت کو حقیر حقارت کی نگاہ سے کبھی نہیں دیکھنا چاہیے. یہ اللہ کی تخلیق ہے. چنانچہ قرآن مجید کی آیت میں نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم. اللہ فرماتے ہیں تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہے. عام آدمی سنے گا کھیتی کی طرح، یہ کیا مثال ہے؟ عقل ہے، تھوڑا عقل ہے تو دوڑاؤ تو پھر سمجھ میں آئے گا اللہ کتنی بہترین مثال دے رہے ہیں. کسان کو اتنی عقل رہتی ہے کہ اپنے کھیت میں کون سے موسم میں بیج ڈالنا، کون سے موسم میں بیج نہیں ڈالنا. بے موسم بیج ڈالنا شروع کر دیا فصل پیداوار نہیں ہوگی. ٹھیک اسی طرح تمہاری بیویاں بھی تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہے اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے اولاد بنانے کا ذریعہ ہے. اب ان کے ساتھ کب صحبت کرنا کب صحبت نہیں کرنا، پاک ہے یا ناپاک ہے. پاکی کی حالت میں صحبت کرو گے تو اولاد ہوگی، ناپاکی کی حالت میں صحبت کرو گے تو اولاد نہیں ہوگی. ناپاکی کی حالت میں صحبت کرنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابین ويحب المتطہرین. پیغمبر لوگ آپ سے پوچھیں گے حیض کے بارے میں، عورت کو جو خون آتا ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے. قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض. آپ کہہ دیجئے کہ جب عورت حالت حیض میں ہو اس وقت عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. لیکن حیض کی حالت میں بھی وہ تمہاری ہی بیوی ہے. زمانے جاہلیت کے اندر عورت کو حیض آتا تھا، خون آتا تھا تو شوہر بیوی کو کمرے میں بند کر دیتا تھا. جتنے اس کے دن ہے 3 دن 5 دن 10 دن جتنے اس کے دن ہے اس سے بات نہیں کرتے تھے، اس سے
گفتگو نہیں کرتے تھے اور اسے عام آدمی جہاں گھر میں بیٹھتے ہیں وہاں نہیں بٹھاتے تھے اور جانوروں کی طرح اسے کھانا پینا دیا جاتا تھا، ظالمانہ سلوک ہوا کرتا تھا۔ اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد پھر عورت کو مقام دیا، عزت دی، اور یہ کہا کہ عورت حیض کی حالت میں بھی وہ تمہاری ہی بیوی ہے، تم ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ گفتگو کرو، ان کے ساتھ باتیں کرو اور ان کا پکایا ہوا ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ تو دوسرا حکم، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہے، کھیت میں فصل نہ آئے، اس سے پیداوار نہ ہوئی، وقت پر بارش نہیں برسی، کسان پھانسی لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی شادی ہو جانے کے بعد اگر عورت کو اولاد نہ ہوئی، کیا خاندان میں چیمیاں گیویاں نہیں ہوگی؟ کیا خاندان میں لان تان کی باتیں نہیں کریں گے؟ تو معلوم ہوتا ہے اللہ نے عورت کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دے کر کے یہ بتایا تمہاری بیویاں تمہارے کھیتی کی طرح ہے، بعض زمین پر پیداوار ہوتی ہے اور بعض زمین پر پیداوار نہیں ہوتی ہے۔ یہ تخلیق، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں تو اولاد نہیں دیتے ہیں۔ شادی ہو جانے کے بعد اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس عورت کو بری نظر سے، حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ صحابیات میں کئی ایسے صحابیہ ہیں جنہیں اولاد بھی نہیں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تیسرا حکم، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ کسان کھیت میں فصل اگانا ہے، دھوپ گرمی دن رات کچھ دیکھے بغیر رات میں پانی پہنچانا ہے کھیت میں، گھر سے نکل جاتا ہے۔ اور کتنے کسانوں کی موت کھیت میں ہو جاتی ہے، اور کتنے کسان جو ہے رات میں کھیت میں جا کر کے سو جاتے ہیں، درخت کے نیچے سو گئے، سانپ آیا کاٹ گیا، مر گیا۔ کیوں اپنی جان کے خطرے میں ڈالا؟ کھیت کی حفاظت کے خاطر۔ اللہ ہی سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری بیویاں کھیت کی طرح ہے، سردی گرمی دھوپ بارش کچھ دیکھے بغیر تم اپنی بیوی کی حفاظت کرو۔ جیسے کسان کھیت کے اندر کسی سور کو منہ مارنے نہیں دیتا، اسی طریقے سے تم اپنی بیوی کا منہ مارنے کے لیے کسی کو اختیار نہیں دینا چاہیے۔ دیوس فرمایا، دیوس اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھی جائے گی۔ کون ہے دیوس؟ جو اپنی بیوی بے حیا بے شرم دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہا، مجھے کیا کر لینا ہے، تو ایسے آدمی کو کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ خیر میں بہت دور چلا گیا۔ ربی حب لی من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے میرے رب نیک اولاد عطا فرما۔ تو نیک اولاد اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کتنی بہترین دعا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اے اللہ میری اولاد کو شرک سے بت پرستی سے حفاظت فرما۔ ہے کوئی باپ جو اپنے اولاد کو شرک سے اور بت پرستی سے حفاظت کی دعا مانگیے؟ خود تو شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں کہ اپنے اولاد کو کہاں شرک سے بچاؤ دے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو صاحب مال ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، قربانی کرنا چاہیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہاں فَصَلِّ میں سب سے پہلے نماز ہے، نماز سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے، عید کی نماز ہے، فوراً اس کے بعد قربانی کو لے آئے۔ معلوم ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہو اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا يَقْرُبُنَّ مُصَلَّانَا، کہ وہ ہمارے عیدگاہ کی طرف نہ۔ قربانی کرنا ہے، پیسے نہیں ہیں، یہ بہانہ ہرگز نہیں چلے گا۔ پیسے نہیں ہیں، شریعت میں بہانہ نہیں چلے گا۔ شادی کے موقع پر رسم و رواج کرنے کے لیے مہندی کی رسم، ہلدی کی رسم، جلوے کی رسم، پاویز کی رسم، گود بھرائی کی رسم، جمائیدی کی رسم،
جبکہ وہ ہمارے دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے کرنے کے لیے پیسے ہیں، حالانکہ شادی کے موقع پر غریب بھی مالدار بن جاتا ہے، اور یا قربانی اللہ کا حکم ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پیسے نہیں ہے، بولتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ ہر ایک اپنی طرف سے قربانی کرو، ہر ایک اپنی طرف سے قربانی کرو۔ اللہ نے استطاعت دیا ہے، نبی کی طرف سے قربانی کرو، اس نبی کی طرف سے قربانی کرو جو نبی ایڈوانس میں اس امت کے خاطر، اس امت کی طرف سے قربانی کر کے چلا گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح کیے، 2 مینڈے لے آئے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی، حضرت عائشہ یہ سمجھنے لگی شاید کہ یہ 2 مینڈے اللہ کے نبی میری طرف سے الگ سے قربانی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، عائشہ یہ قربانی تیری طرف سے نہیں ہے، آنے والی میری امت کی طرف سے ہے۔ اس نبی کی طرف سے قربانی کرو جو نبی اس امت کے لیے اتنا رویا ہے، اتنا رویا ہے، اللہ کو کہنا پڑا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، پیغمبر اتنا نہ رو کہ تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ اس نبی کی طرف سے قربانی کرو جو نبی اس امت کے لیے بہت تڑپا، اس نبی کی طرف سے قربانی کرو جو نبی دین کے خاطر ٹھوکریں کھائی، صحابہ کو جمع کیا۔ صحابہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، جن کی بدولت، جن کی قربانیوں کی بدولت یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس نبی کی طرف سے قربانی کرو جو نبی چاہتے ہوئے بھی دنیا سے امت کی فکر میں چلا گیا ہے، موت کے وقت بھی کہنے لگا یا ربی امتی امتی، میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کا کیا حال ہوگا۔ اس نبی کی طرف سے قربانی کرو جو نبی اس امت کے لیے اتنا مار کھایا، اتنا مار کھایا۔ طائف کے موقع پر وہ اوباش قسم کے لڑکے جب نبی کو پتھر مار رہے تھے، ساتھ میں کوئی نہیں ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے، نوکیلے پتھر تھے، جب پتھر لگتا تھا جسم سے تو خون نکلتا تھا، خون کا فوارہ نکلتا تھا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اپنے نبی کو بچانے کے لیے کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی پیچھے کبھی آگے اپنے نبی کو لپٹ لیتا تھا، آخر میں کہاں تک بچا سکتا، چاروں طرف سے برس رہے تھے۔ ہم تو روایتوں میں یہ بیان کرتے ہیں کہ طائف کے موقع پر نبی کو اتنا خون نکلا کہ آپ کی جوتیاں مبارک خون سے رنگین ہو گئی۔ ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تاریخ کے لکھنے والوں نے، اجتہاد کے لکھنے والوں نے طائف کے موقع پر اگر میرے نبی کو قریب سے آ کر دیکھا ہوتا یا کرتا اٹھا کر دیکھا ہوتا تو تاریخ میں یہ لکھ کر جاتے طائف کے موقع پر میں نبی کو اتنا خون نکلا ہے جیسا تم پانی سے غسل کرتے ہو، طائف کے موقع پر میں نبی نے خود سے غسل کیا تھا۔ اس نبی کی طرف سے قربانی کرو جو جاتے ہوئے بھی امت کی فکر میں گیا ہے۔ اس نبی کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے 4-5 ہزار روپے نہیں ہیں، 4-5 ہزار روپے نہیں ہیں۔ شریعت میں پیسوں کا بہانہ نہیں چلے گا تو پھر شادی کے موقع پر کہو یہ رسم کرنے کے لیے، یہ ہلدی کی رسم کرنے کے لیے، یہ جمائیگی کی رسم کرنے کے لیے، تب بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تب وہاں نہیں کہو گے، وہاں تو غریب بھی مالدار بن جاتا ہے، بولتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے، پیسے نہیں ہیں۔ اس نبی کی طرف سے قربانی کرو، شاپنگ کے لیے پیسے ہیں، عیاشی کرنے کے لیے پیسے ہیں، اور اسکول اور کالج کی دنیا میں اپنے بیٹیوں کو ہزاروں روپے کا ڈریس دلوا کر اسٹیج پر نچانے کے لیے پیسے موجود ہیں، اپنی ضرورت کو خرچ کرنے کے لیے پیسے ہیں، نبی کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ 4-5 ہزار روپے نبی کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ایک حاجی صاحب گجرات کے رہنے والے ہر سال نبی کی طرف سے قربانی کرتے تھے، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 3، 4، 5ویں سال خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، آ کر کہنے لگے حاجی صاحب جزاک اللہ، آپ نے ہماری طرف سے قربانی کی ہے۔ جو نبی کی طرف سے قربانی کرے گا کل قیامت کے دن اسے نبی کی سفارش مل جائے گی، نبی اس کا ہاتھ پکڑیں گے، اور نبی جس کا ہاتھ پکڑے ہمیں جنت میں لیے جانے تک ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نبی کی طرف سے قربانی کرو، اسی لیے کہا جاتا ہے کماتے ہو تو اس کے 3 حصے کرو،
ایک حصہ اپنے ذات کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اور دوسرا حصہ یتیم کے لیے، مساکین کے لیے، مساجد مدارس کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ 3 حصے کرو گے تو زندگی کامیاب رہے گی۔ اور چوتھا طریقہ اپنا لو گے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، کنگال کے کنگال قرضوں کی زندگی ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی